السلام علیکم دوستو، ریویو ہب میں خوش آمدید ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ ملا نصیر الدین اور انسان نما گدا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملا نصیر الدین بازار سے کچھ سودا سلف خرید کر اپنے وفادار گدے پر لادے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور گلیوں میں سناٹا چھانے لگا تھا۔ ملا اپنی دھن میں مگن رہا اور رسی تامے آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک دو چالاک چوروں کی نظر ان پر پڑی۔ ایک چور نے دوسرے کو اشارہ کیا اور بڑی صفائی سے گدے کی گردن سے رسی نکال کر اپنی ساتھی کے گلے میں ڈال دی اور گدے کو لے کر رفو چکر ہو گیا۔ جب ملا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حسب عادت مڑے تاکہ گدے کو اندر لے جائیں، مگر پیچھے جو منظر دیکھا اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ رسی کے دوسرے سرے پر گدا نہیں بلکہ ایک ہٹا کٹا آدمی کھڑا تھا جس کی گردن میں رسی تھی، اور وہ بڑی معصومیت اور گلوگیر لہجے میں ملا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ملا نے حیرت کے مارے آنکھیں ملی، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر بولے، یا اللہ خیر، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا گدا کہاں گیا اور تم کون ہو؟ وہ آدمی فوراً ہاتھ جوڑ کر رونے والی آواز میں بولا، ملا صاحب گھبرائیے مت، میں ہی آپ کا وہ گدا ہوں جس پر آپ سواری کرتے رہے ہیں۔ ملا نے مزید حیرت سے پوچھا، یہ کیسی دیوانگی کی بات کر رہے ہو؟ بھلا ایک گوشت پوست کا انسان گدا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ شخص آنکھوں میں مصنوعی آنسو لا کر کہنے لگا، ملا صاحب، یہ سب میرے برے اعمال اور میری بد نصیبی کا نتیجہ ہے۔ میں بچپن ہی سے اپنی ماں کا نافرمان تھا، اسے ستاتا تھا اور اس کا دل دکھاتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے دل جل کر مجھے بددعا دی کہ جا تو گدا بن جائے۔ بس پھر کیا تھا، میں اسی وقت گدا بن گیا اور برسوں اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ آج جب آپ مجھے لے کر آ رہے تھے تو شاید کسی اللہ والے کی نظر مجھ پر پڑ گئی یا میری ماں نے مجھے معاف کر دیا ہے، جس کی برکت سے مجھے دوبارہ انسان کی شکل مل گئی۔ ملا نصیر الدین جو کہ دل کے بہت نرم اور سادے تھے، یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے رسی کھولی اور بڑی ہمدردی سے بولے، افسوس، مجھے معلوم نہ تھا کہ میں ایک انسان پر سواری کر رہا ہوں۔ جاؤ میاں، اللہ تمہیں ہدایت دے اور اپنی ماں کی خوب خدمت کرنا تاکہ دوبارہ اس مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ وہ شخص ملا کا شکریہ ادا کرتا ہوا اگلی گلی میں غائب ہو گیا۔ جب ملا گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیگم نے پوچھا، گدا کہاں ہے؟ ملا نے پورے وثوق کے ساتھ قصہ سنایا کہ کس طرح ایک انسان گناہ کی سزا کاٹ کر دوبارہ تائب ہوا ہے۔ بیگم نے سر پھٹ لیا اور غصے سے چلائی، او ہو ملا، آپ کو تو کوئی بھی بچہ بیوقوف بنا سکتا ہے۔ وہ چور تھے، آپ کا گدا لے اڑے اور آپ کو یہ جھوٹی کہانی سنا گئے۔ ملا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بڑے سکون سے کہا، بیگم، اگر وہ چور تھے تو اللہ ان کا حساب کرے گا، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا تھا تو میں نے ایک انسان کو غلامی سے آزاد کر کے نیکی کمائی ہے۔ کچھ دن گزر گئے، ملا کو گدے کے بغیر بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ آخر کار انہیں دوبارہ منڈی جانا پڑا۔ جب وہ گدوں کے بازار پہنچے تو اچانک ان کی نظر ایک گدے پر پڑی۔ اس کا رنگ، قد و قامت اور آنکھیں بالکل ویسی ہی تھی جیسا ان کا پرانا گدا تھا۔ ملا چونک پڑے اور اس گدے کے قریب گئے۔ انہوں نے گدے کے کان میں جھک کر رازداری سے کہا، کیوں میاں، پھر سے ماں کی نافرمانی شروع کر دی تھی؟ میں نے تو تمہیں آزاد کیا تھا مگر تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے اور دیکھو دوبارہ گدا بن کر بکنے آ گئے ہو۔ گدھا خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ پاس کھڑے سوداگر نے پوچھا، ملا صاحب، کیا یہ آپ کا گدھا ہے؟ ملا نے سنجیدگی سے جواب دیا، بھائی، یہ گدھا نہیں بلکہ ایک بدبخت انسان ہے جو اپنی ماں کا نافرمان ہے۔ میں اسے دوبارہ خرید کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ جو ایک بار گدھا بن کر سبق نہ سیکھے، اس پر دوبارہ بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ یہ کہہ کر
ملا وہاں سے چل دیے۔ لوگ ان پر ہنس رہے تھے مگر ملا کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ انہوں نے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میرا نقصان ہوا مگر حقیقت میں نے گدھا کھویا ہے، اپنی عقل اور انسانیت نہیں۔ یاد رکھو، دنیا کا سب سے بڑا گدھا وہ نہیں جو پیٹ پر بوجھ اٹھاتا ہے بلکہ وہ ہے جو دھوکے، جھوٹ اور لالچ کا بوجھ اپنے ضمیر پر لادے پھرتا ہے۔ اب ناظرین، اگر اس کہانی کی سبق کی بات کریں تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ظاہری نقصان اصل میں ایک اخلاقی فتح ہوتی ہے۔ ملا نے سزالوہی دکھائی مگر ان کا ضمیر مطمئن تھا کہ انہوں نے ایک انسان کی مدد کی تھی۔ ساتھ ہی یہ طنز بھی ہے کہ جو لوگ اپنی فطرت نہیں بدلتے وہ دوبارہ اسی ذلت کی دلدل میں جا گرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو براہ کرم میرے یوٹیوب چینل ریویو ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔